ہے ذات نبی مرکز یک جہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ ہے ذات نبی مرکز یک جہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسا کہ جناب دے علم دے وچ ہے میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیسال ثواب سردار امیر عباس خان انہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے دعوت دے سانکاری محمد عارف آف منڈی بہودین کو کہ آ کر رات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسین السلام علیکم۔ ناشر دے تنشیر رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو، رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو، رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو، سارا حسن لٹا چھڈیا محبوب یگانے تو، زلف دے ہر ہر کنڈلے اندر عاشق دا دل ڈولے، عاشق دا دل ڈولے، زلف دے ہر ہر کنڈلے اندر عاشق دا دل ڈولے، عاشق دا دل ڈولے۔ دیکھ کے صورت پاک نبی دی کافر کلمہ بولے بولے، سارا حسن لٹا چھڈیا محبوب یگانے تو، محتاجیاں مک جاسن ریسی نہ کمی کوئی، محتاجیاں مک جاسن ریسی نہ کمی کوئی، محتاجیاں مک جاسن ریسی نہ کمی کوئی، ایک بار تو منگتے صحیح حسنین دے نانے تو، ایک بار تو منگتے صحیح حسنین دے نانے تو، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھا نہ ہو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، ایک بار تو منگتے صحیح حسنین دے نانے تو، ایک بار تو منگتے صحیح حسنین دے نانے تو، طہارتوں کے مقدس پہ زین بیٹھا ہے، فاطمہ زہرا
کہ دل کا چین بیٹھا ہے میرے محبوب سجدوں کو اور لمبا کر دو آپ کی پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے ایک بار تو منگتے سہی حسنین دے نانے تو میں کو جا نکما کچھ جڑا ہاں میں تے ساتھ دیتا سدا سچیاں دا میں کو جا نکما کچھ جڑا ہاں میں تے ساتھ دیتا سدا سچیاں دا میں کی میری اوقات کیے صدقہ کھاندہ ہاں علی دے بچیاں دا ایک بارے تو منگتے سہی حسنین دے نانے تو ایک بارے تو منگتے سہی حسنین دے نانے تو جن کے بابا علی نانا نبی مجھے نسبت ہے اس گھرانے سے مجھے جو بھی ملا ہے خدا کی قسم پنج تن کے سخی گھرانے سے ایک بارے تو منگتے سہی حسنین دے نانے تو ایک بارے تو منگتے سہی حسنین دے نانے تو یقیناً اج دا دن ہے میلاد مصطفیٰ دے حوالے نال میلاد مصطفیٰ دے حوالے نال اپنی اپنی ڈیوٹیاں اس بندے تقسیم کیتیاں اللہ دی ذات مہلت نہیں دیتی پروردگار عالم اج دے میلاد مصطفیٰ دے صدقے اساڑے اس بھائی دی مغفرت فرماوے اور دی قبر کو روشن و منور فرماوے ان میں دعوت جس مایا ناز نعت خوان جناب محمد صفدر عباس چشتی صاحب کو کیا کرو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرو چلیے اللہ یا رسول یا ماشاءاللہ جو کہ اس کلام کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا فاطمہ علی اور حسین و حسن ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا ہے زہرا کا بابا
بڑی شان والا میرے مولا علی و فاطمہ اور حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا جھوم کے پڑھیے ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے زہرا کا بابا شان والا ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے زہرا کا بابا بڑی شان والا ہے زہرا کا بابا بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات مصطفیٰ و مرتضیٰ خیر النساء اور حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اس میں حسنین ہے اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں حسنین ہے اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اور جو بن جائے مدفن
مدینے میں حاکم. مطلب کلام تو کافی طویل ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں. مگر ہو جائے اگر ہو مدینے میں مدفن حاکم، جو مل جائے مدفن مدینے میں حاکم، تو ہوگا ٹھکانہ بڑی شان والا، تو ہوگا ٹھکانہ بڑی شان والا. اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے، اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے. علی ورگے کسے دیوی جاگیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے ہوئی پیر وکھا مینو. جھوم کے پڑھیے علی ورگا زمانے. کیا بات ہے، ان پاک ہستیوں کا ذکر ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہے. یار یہاں تو مومن جو ہے وہ پھڑک جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے. یہی تو ایمان کی کسوٹی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہی تو مومن اور منافق کی پہچان ہے. یہی تو وہ ذکر ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، میرے علی کا ذکر بھی عبادت ہے. یہ تو اس کریم لجپال آقا نے فرمایا. اس لیے علی ورگا کے زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو. علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. او دا ہتھ ید اللہ او دا ہتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ او دا ہتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ. علی ورگی کسے دیوی تصویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا. جھنگ پڑھیے نبی زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا. زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا. نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا. نبی کو سب
سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا۔ منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا۔ لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، علی مولا۔ پکاروں میں تجھے کیوں درد اٹھتا ہے، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ جھوم کے پڑھیے مولا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد، حسین زندہ باد۔ او جان ہے رسول کی، او جان ہے نواسہ رسول ہے، خدا دا نور عین ہے، نواسہ رسول ہے، خدا دا نور عین ہے، نواسہ رسول ہے، خدا دا نور عین ہے۔ نواسہ رسول ہے، خدا دا نور عین ہے، حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین، حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین۔ او جان ہے حضور دی بطول دی اولاد، او جان ہے حضور دی بطول دی اولاد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آج ہمارے وہ مرحوم بھائی چودھری امیر عباس مرحوم مقصود جن کی برسی ہے، ان کی یاد میں یہ میں کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان پاک ہستیوں کے صدقے ہمیں ایمان ملا، سب کچھ ملا، انہی کے توسل سے ہمیں ملا ہے، اور ان کا ذکر وہ ذکر ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اس گھرانے کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ تو میں اپنے اس مرحوم بھائی کو خراج محبت، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمارے مرحوم بھائی کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یاد آئیاں نے اج بچھڑے ویر دیاں، او یاد آئیاں نے اج بچھڑے یار دیاں، اے ہجواں والیاں ندیاں ٹھاٹھے مار دیاں، او یاد آئیاں نے اج بچھڑے یار دیاں، اے ہجواں والیاں ندیاں ٹھاٹھے مار دیاں، اپنے گھر او ویرا پھیرا پا جاویں، اج بھائیاں نو تو آ کے دید کرا جاویں، بھائیاں نو تو آ کے دید کرا جاویں، اے اکھیاں بھکیاں نے ویرا تیرے دیدار دیاں، اے
اکھیاں بکھیاں نے تیرے دیدار دیاں، اے ہجواں والیاں ندیاں ٹھاٹھے مار دیاں، اور اے سجن بیلی ویرا تیرے آئے بیٹھے نے، تیریاں یاداں دی اج بزم سجا کے بیٹھے نے، او ویرا سجن بیلی تیرے آئے بیٹھے نے، یاداں دی اج بزم سجا کے بیٹھے نے، ہر تھاں گلاں تیرے خلق پیار دیاں، او ہجواں والیاں ندیاں ٹھاٹھے مار دیاں، او شالا مرن نہ ویر کسے دے، شالا شالا مرن نہ ویر کسے دے، نہ ہون نمانیاں بھیڑاں، ہو ٹر جام ویر جنہ دے، انہاں کی دنیا تے لینا، تے بھائی بھائیاں دے درد ونڈاں دے، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، تے باپ مرن سر ننگا ہوندا، لوکوں ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا، اج کون کرے رکھوالی، تے ٹر جانے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا، دم دم نال محمد بخشا، بس اللہ ہی اللہ کہنا، تے ٹر گئے یار محبتاں والے، اور ٹر گئے یار محبتاں والے، تے لے گئے نالی ہاسے، ہن جی نہیں لگدا یار محمد، اسی جائیے کیڑے پاسے، تے دیگر ٹلی تے شاماں پیاں، سارے لوگ گھراں نوں آئے، پر او نہیں آئے پرت محمد، جڑے آپ ہتھیں دفنائے، تے نہ کر بندیاں میری میری، اے نہ تیری نہ میری، چار دناں دائے میلا دنیا، تے پھر مٹی دی ڈھیری، تے لکھ ہزار لکھ ہزار بہار حسن دی، اندر خاک سمانی، اے ہو جیلا
پریت محمد کے جگ وچ روے کہانی تے لے آؤ ویر حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی وہ جس دل پھر جناب مولانا سجاد حسین کاظمی صاحب کو کہ آ کر وہ سیرت جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین سجاد حسین کاظمی صاحب انہاں دی آمد اتے علماء دی صحت و سلامتی واسطے، بیمار مومنین دی شفا یابی واسطے، مرحومین دی بخشش و بلندی درجات واسطے مل کے بآواز بلند سلامات۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں نہایت ہی مختصر انداز میں سمیٹ کے چند باتیں آپ کے اذان عالیہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محفل جشن ہے اور ساتھ ہی مرحوم و مغفور کی بلندی درجات کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ دعا ہوں خداوند متعال ان کو نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے لوائقین کو ان کے واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف۔ کتاب فرائض الصمتین جناب سمہودی اہل تسنن بھائیوں کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خالق دو جہان نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا، تو جو ہے میری طرف، وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي، اور ذات احدیت نے اپنی روح پھونک دی اور جناب آدم ایک انسانی پیکر میں کامل انسان بن گئے۔ نہ معلوم، جناب سمہودی تحریر کرتے ہیں، نہ معلوم کیا بات جناب آدم کے ذہن میں آئی، کہتے ہیں اے میرے پروردگار، کیا مجھ سے پہلے بھی تو نے کوئی مخلوق خلق کی ہے؟ تو ذات عادیت نے فرمایا ہاں آدم، میں نے مخلوق خلق کی ہے، لیکن مٹی سے نہیں، اپنے نور عظمت سے خلق کی۔ مخلوق خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں، اپنے نور عظمت سے خلق کی ہے۔ یوں ہی ذات پروردگار کی طرف سے یہ جملہ آیا۔ جناب سمہودی کتاب فرائض الصمتین میں تحریر کرتے ہیں، تو حضرت آدم کے دل میں ایک تمنا اٹھی، کہتے ہیں میرے پروردگار، کیا میں ان کا دیدار کر سکتا ہوں؟ ذات پروردگار نے فرمایا اے آدم، نگاہ کر میرے عرش اولا کی طرف۔ حضرت آدم نے حکم پروردگار سے عرش اولا کی طرف نگاہ کی۔ ذرا جملوں پہ غور کیجئے گا، میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ اتنا لکھا ہے جناب سمہودی نے، یوں ہی حکم پروردگار کے ساتھ جناب آدم نے نگاہ کی، عرش کی طرف نور ہی نور نظر آیا، اور کہتے ہیں پروردگار میں تو پہچان نہ سکا، نور ہی نور ہے، تو خود ہی بتا، تو ہے خلق کرنے والا، یہ ہے تیری خلقت، تیری مخلوق، بتا یہ ہے کون؟ تو وہاں پہ جناب سمہودی کہتے ہیں ذات پروردگار نے اب تعارف کروایا یہ کون ہے، جن کو اے آدم میں نے تجھ سے پہلے اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ تو اتنے میں ذات عادیت فرماتی ہے انا محمود وہذا محمد، کہا میں محمود ہوں اور یہ میری اول خلقت حضرت محمد مصطفیٰ۔ توجہ ہے میری طرف۔ پھر فرمایا انا علی،
انا علی وہذا علی، میں علی ہوں اور یہ علی ہے۔ لیکن جناب سمہودی نے کتاب فرائض سمتین میں یہاں 3 تعبیریں لائی ہیں، میں 3 کی 3 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہے میری طرف۔ پہلی تعبیر انا علی وہذا علی، میں علی ہوں اور وہ علی ہیں۔ پھر فرمایا انا اعلی وہذا علی، میں اعلی ہوں اور یہ علی ہے۔ تیسری تعبیر فرمایا انا علی وہذا علی، کہا میں علی ہوں یہ بھی علی ہے، کہیں کسی کے ذہن میں اور بات نہ جانے جائے، اللہ بھی علی ہے اور پاک نبی کے جانشین علی بھی علی ہیں، لیکن فرق ہے یہ رب علی ہے وہ مربوب علی ہے، یہ خالق علی ہے وہ مخلوق علی ہے، یہ مسجود علی ہے وہ ساجد علی ہے، یہ معبود علی ہے وہ عبادت گزار علی ہے۔ اگر خلاصہ کرنا چاہوں تو یہ رب علی ہے وہ عبد علی ہے۔ یہ تعارف کروایا، اور پھر میرے اور آپ کے چھٹے امام اور ہمارے اہل تسنن بھائیوں کے فقہ کے 4 ائمہ میں سے سب سے موسٹ سینئر جناب ابو حنیفہ، ان کے بھی استاد جناب امام جعفر صادق، جن کے بارے میں جناب ابو حنیفہ کا ایک تاریخی جملہ ہے وہ بھی آپ کے اذان کے حوالے کر دوں۔ جی وہ ارشاد فرماتے ہیں لولا زنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں نے 2 سال نبی اور علی کے معصوم بیٹے صادق کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ فرمائیے، لولا زنتان لہلک النعمان، یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن کریم کی تعلیمات اور احادیث نبوی ہمیں یہ بتاتی ہیں ہر چیز کو اس جگہ پہ رکھو جہاں پہ خدا نے رکھا ہے۔ کیونکہ مکتب تشیع میں بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں، مکتب اہل تسنن میں بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو حدود کا خیال نہیں ہے۔ ہر چیز کی ذات عادیت نے حد رکھی ہے، اس حد کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کی ذات اللہ کی جگہ پہ رہنی چاہیے، پاک نبی کی ذات پاک نبی کی جگہ پہ رہنی چاہیے، اور آل محمد کو اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے، اور اصحاب محمد کی ذوات کو اصحاب کی جگہ رہنا چاہیے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اور امہات نبی کا جو مقام قرآن نے پیش کیا وہ اپنے مقام پہ رہنا چاہیے۔ ہر ہستی کا مقام اپنی اپنی جگہ رہے گا، وہ مسئلے پیش نہیں آئے گا۔ جب ہم حدود کراس کرنی شروع کرتے ہیں تو معاملات بن جاتے ہیں۔ یہ آپ کے کلر سیدہ میں ایک یہی رسم قل تھی، تو انہوں نے ایک اہل تسنن کا عالم ایک شیعہ کا عالم بلایا ہوا تھا، تو انہوں نے پہلے گفتگو کی، ایک شیعہ کا رسم قل تھی بڑی اچھی، انہوں نے فضائل اہل بیت اہل تسنن کی کتب سے پیش کی، اور میں بیٹھ کے سنتا رہا۔ ایک جملہ انہوں نے وہاں ارشاد فرمایا، آپ تو سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں نا، مکس مجمع، وہاں پہ کوئی 30-40 فقط شیعہ بیٹھے تھے، 400-500 اہل تسنن تھے، تو انہوں نے فضائل پیش کیے اہل بیت کے اہل تسنن کی کتب سے، تو آگے کہا جی کہ یہ شیعہ عالم بیٹھے ہیں، ہم تو اہل تسنن ہیں، اور ہم اہل تسنن وہ ہیں جو اصحاب کو بھی مانتے ہیں اور آل کو بھی مانتے ہیں، اور شیعہ حضرات فقط آل کو مانتے ہیں۔ یہ اس عالم نے فرمایا، اور پھر کہا لیکن یہ فرق موجود ہے، ہم اہل تسنن کا اس عالم نے فرمایا کہ یہ فرق موجود ہے، اصحاب در والے ہیں اور آل گھر والے۔ یہ اس سنی عالم کا جملہ ہے، اصحاب در والے ہیں اور آل گھر والے ہیں۔ بڑی اچھی گفتگو کی، پھر میں آیا تو آپ واہ واہ کرتے ہیں، ہمارے اہل تسنن بھائی سبحان اللہ کہتے ہیں، بڑی زبردست سبحان اللہ کہی گئی۔ میں نے آ کے اوپر مختصر سی گفتگو کی، اور میں نے کہا جی کہ بڑی اچھی گفتگو کی، اللہ کرے ہمیں ایسی محفلیں سجانے کا موقع ملے کہ مشترکہ شیعہ سنی بیٹھے ہوں اور خطیب بھی دونوں بیٹھے ہوں اور اسلام کو پیش کریں، کتنی خوبصورت محفلیں ہوں گی۔
جس طرح آج آپ کی محفل ہے. لیکن میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو میرے عزیز نے پیش کیا میرے سے سن میں کم تھے وہ. میں نے کہا انہوں نے یہ فرمایا کہ شیعہ وہ ہیں جو فقط آل کو مانتے ہیں اور اہل تسنن وہ ہیں جو اصحاب کو بھی مانتے ہیں اور آل کو بھی مانتے ہیں. میں نے کہا یہ ذرا اصلاح کر لیجئے. اہل تسنن وہ ہیں جو اصحاب کو بھی مانتے ہیں اور آل کو بھی مانتے ہیں، اور شیعہ جو میں کچھ مکتب اہل بیت کو سمجھتا ہوں یہ وہ ہیں جو آل کو بھی مانتے ہیں اور اصحاب کو بھی مانتے ہیں. وہ بات سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی. اہل تسنن وہ ہیں جو اصحاب کو لفظوں کی ترتیب پہ غور کرو، وہ ہیں جو اصحاب کو مانتے ہیں آل کو مانتے ہیں. مکتب تشیع وہ ہے جو آل کو بھی مانتا ہے اصحاب کو بھی مانتا ہے. جی. اور اگلی بات انہوں نے فرمایا اصحاب ہیں در والے اور اہل بیت ہیں گھر والے، اس بھی سب کا اتفاق ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں در والے کو در پہ رکھا جائے، گھر والے کو گھر میں رکھا جائے. جی. اللہ نے جو مقام دیا اسی مقام پہ رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جملے میرے جذباتی جملے نہیں ہیں، وہ جملے شیعہ سنی سب کتب میں موجود ہیں کہ پاک زلفیں ہوتی تھی مصطفیٰ کی، مدینہ کی گلیوں ہوتی تھی، حسن و حسین مہر نبوت پہ سوار ہوتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت، دوسری روایت کے مطابق جناب عمر بن خطاب، دو روایتیں. حضرت ابو بکر تھے یا حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ حسین منظر دیکھا کہ مہر نبوت پہ حسین جیسا عظیم ہستی سوار ہے تو جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ نعم المرکب یا حسین، اے حسین تیری سواری کتنی حسین ہے. تو پاک نبی نے فرمایا اے عمر بن خطاب یہ نہ کہے بلکہ پلٹ کے کہے نعم الراکب یا رسول اللہ، تیری مہر نبوت کا سوار کتنا حسین ہے، تیری مہر نبوت کا سوار کتنا حسین ہے. یہ پاک نبی نے فرمایا. اور عاشورہ کے خطبے سنتے رہتے ہیں اہل تسنن بھائیوں کے جملے کہ جب مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے جو بیٹے ہیں وہ حسنین کے ہم سن و سال تھے، اور کہیں امام حسین کو نہ معلوم کیا جلال آیا. ان کے جلال بھی ایسے نہیں آتے آپ کے اور میری طرح. عصمت کا جب درجہ آتا ہے ان کے جذبات ہمیشہ خدا کی رضا کے تحت چلتے ہیں. توجہ فرمائیے، ہماری طرح نہیں ہے. جذبات کی حکومت معصوم کے وجود پہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی رضا چلتی ہے تو پھر یہ آگے بڑھتے. تاریخ کے سینوں میں جملے ملتے ہیں، روئے آپ کہہ دیے جوش میں آ کر جاؤ میرے غلام کے بیٹے. کس کو کہہ دیے؟ جناب عمر بن خطاب کے بیٹے کو، جناب عبداللہ کو کہہ جاؤ میرے غلام کے بیٹے. وہ پریشان ہو گئے کہ حسین ابن علی نے مجھے کیا کہہ دیا. روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، باپ نے دلاسا دیا، کہا بیٹا ہوا کیا؟ کہا کہ نواس رسول فرزند بطول حضرت حسین نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا جا ہمارے غلام کے بیٹے. یہ جب جملہ کہا تو جناب عمر بن خطاب نے فرمایا بیٹا یہ رونے کی بات ہے، یہ عظیم عظمت کی بات ہے کہ جا کاش حسین ابن علی یہ جملہ لکھ دے مجھے، کاش حسین ابن علی یہ جملہ لکھ دے کہ میں اس کا غلام ہوں تو عمر ابن خطاب کے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قبلہ یہ اصحاب کا مقام ہے اور یہ آل کا مقام ہے. ہمیں اصحاب کو اپنے مقام پہ رکھنا ہے اور آل کو اپنے مقام پہ رکھنا ہے. اور ہر ایک کی عظمت، آل تھے یا صحاب تھے یا امہات تھیں، ان کی عظمتیں نہیں ہیں، ساری ان کی عظمتوں کے سرچشمے کا نام مصطفیٰ ہے. جس رنگ میں نسبت ہوتی گئی اس رنگ میں عظمتیں آتی گئی. امہات آئیں، نسبت رسول سے جڑی تو عام عورتیں نہ رہیں. آل تھی، اگر نسبت رسول سے جڑ گئی تو عام آل نہ رہی. میرے سامنے وہ روایت کا جملہ موجود ہے حدیث قدسیہ کا. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جب منزل مل گئی اور ادھر سے دریائے فرات بھی دو حصوں میں بٹ گیا، خشکی کا راستہ بن گیا، نہ معلوم جناب موسیٰ کے ذہن میں کیا بات آئی. ذات پروردگار کو خطاب کر کے کہتے ہیں مجھ جیسا کوئی بعظمت بھی تو نے خلق کیا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھ جیسا بھی کہ تو بعظمت خلق کیا ہے. ذات پروردگار نے کہا ہاں. کہا کون؟ کہا میں نے اس کو خلق کیا ہے جو تجھ سے نہیں تمام انبیاء سے افضل ہو.
فقط تجھ سے نہیں تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ پھر کہتا ہے میرے پروردگار میری آل سے بڑھ کر کے کسی نبی کی تو نے آل خلق کی ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ جملہ ہے کہ میری آل سے بڑھ کر کسی نبی کی آل خلق کی؟ فرمایا ہاں، میں نے محمد کی آل کو تمام نبیوں کی آل سے بڑھ کر خلق کیا ہے۔ اور کتنی عظمت! فرمایا جس طرح نبی مختار تمام انبیاء سے افضل ہے، اسی طرح اس نبی کی آل تمام نبیوں کی آلوں سے افضل ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی توجہ کرتے، میں وہی تشبیہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے فوقیت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے کالقمر علی النجوم، اور ایک دفعہ کہا جاتا ہے کالشمس علی النجوم۔ کہا جاتا ہے چاند کو جس طرح ستاروں پہ عظمت حاصل ہے، ایک یہ عظمت کا پہلو ہے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے جس طرح سورج کو ستاروں پہ عظمت حاصل ہے۔ اس تشبیہ میں قمر کی بات نہیں آئی، شمس کی بات آئی ہے کہ آل محمد کو تمام نبیوں کی آلوں سے وہ فضیلت حاصل ہے جو سورج کو تمام ستاروں پہ ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ کاش تھوڑا سا سائنس پڑھا ہوا بندہ ہوتا اس کو بات سمجھ آتی کہ بلا چاند آتا ہے، نمایاں بھی ہوتا ہے، لیکن چاند کے ہوتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب سورج ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں، لیکن سورج کے ہوتے ہوئے ستارے نظر نہیں آتے۔ اس لیے فرمایا کہ شمس علی النجوم، شمس کو خدا نے جو عظمت بخشی ہے، برتری بخشی ہے، فوقیت و فضیلت بخشی ہے ستاروں پر، آل محمد کو تمام نبیوں کی آلوں پر یہ عظمت حاصل ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہو اے کلمہ گو محمد مصطفیٰ کرناز، اللہ نے تجھے ایسا نبی عطا کیا، ایسا کسی امت کو نبی نہیں عطا کیا۔ اللہ نے جیسا تیرے نبی پر قرآن نازل کیا، ایسی باعظمت کتاب کسی نبی کو نہیں ملی۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ عظمتیں ہیں اور اسی نسبت سے عظمت ہیں۔ اور پاک نبی کو ایسی آل عطا کی، کسی نبی کو ایسی آل عطا نہیں کی۔ یہ ساری عظمتیں ہیں پاک نبی کی۔ اور کون کون سا پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے؟ کم سنی ہے مصطفیٰ کی، اور دھرتی پہ قدم رکھا، قات سالی آئی مکہ کی سرزمین پر، ابھی گہوارے میں تھے جناب مصطفیٰ، لوریاں لیتے تھے اور لوریاں دیتے تھے جناب عبد المطلب۔ اتنے میں تاریخ کہتی ہے شرفاء جمع ہوئے مکہ کے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، جمع ہوئے آ کے حضرت عبد المطلب کو کہتے ہیں آپ اللہ کے پسندیدہ انسان ہیں، ہمیں یقین اگر دعا کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن اتنا عظیم مقام ہے۔ ہمارے ہاں تو معروف ہے نا مسلمانوں میں، نبی پاک اعلان نبوت سے امین بھی مشہور تھے، صادق بھی مشہور تھے۔ عزیز کہتے ہیں سیرت بیان کرو، یہی سیرت ہے۔ فقط قصیدے، شیعوں نے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، ہمارے اہل تسنن بھائیوں نے نعتیں پڑھنا شروع کی، نبی کی سیرت سے نہ شیعہ نے تعلق پیدا کیا نہ سنی نے۔ او اللہ کے بندو، سیرت مصطفیٰ یہ ہے، عمل مصطفیٰ کو دیکھو۔ کوئی ایسا، میں بڑا اپنی علم کے بل بوتے پہ نہیں، نبی کے عظیم کردار کے بل بوتے پہ کہتا ہوں، پوری زندگی میں ایک لمحہ حیات مصطفیٰ کا ایسا نہیں ملتا جو میرے پاک نبی کی زندگی کا لمحہ حیات تو ہو لیکن اس میں اس کا خدا موجود نہ ہو۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم امتی ہیں، ہم عاشق ہیں، ہم غلام ہیں اس مصطفیٰ کے، فقط زبانی کلامی نہیں۔ ذرا دیکھو آپ کا کاروبار، آپ کا عمل، آپ کا رہن سہن، آپ کا رشتہ داروں سے تعلق، آپ کا ہمسایوں سے تعلق سیرت مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ جشن اس کو نہیں کہتے لائٹیں جلا دو، جشن اس کو نہیں کہتے قصیدے نعتیں پڑھ لو، جشن اس کو کہتے ہیں آج 2021 میں جشن منایا ہے، اور 22 میں جب جشن منایا جائے سیرت مصطفیٰ کی عملی تصویر مسلمانوں میں نظر آئے، سیرت مصطفیٰ کے پہلوؤں پہ توجہ ہو۔ پاک نبی کی سیرت کیا تھی؟ حقوق اللہ کے حوالے سے حقوق العباد کی طرف، اور حقوق العباد کو کس طرح عملی جامہ پہنایا پاک نبی نے،
ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے عام چیز جو پاک نبی کی سیرت میں آپ کو ملے گی، اس چیز کا نام ہے توحید۔ اللہ وحدہ لا شریک سے لو لگانا، مسلسل خدا کے ساتھ لو لگانا۔ کبھی سنے عابد آپ نے، کبھی سنے ایسے نمازی کہ ذات عادیت کہہ دے تھوڑا سا نماز میں وقفہ کر دے؟ یہ پاک نبی ہے۔ قرآن کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرا نبی رات کو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا۔ یہ منزل عبادت ہے مصطفیٰ کی۔ ہماری واجب نمازیں ادا نہیں ہوتی، ہمیں صبح جاگ ہی نہیں آتی واجب نماز ادا کر لیں۔ توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ آپ تو آئے ہوں گے سبحان اللہ کہنے، آپ کہیں گے مولوی صاحب نے کیا کام شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، وقت کے دامن میں گنجش نہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتی ہیں بے شک میں دعا کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے اللہ دعا قبول کرے گا۔ میں پاک نبی کا ایمان نہیں، ان کے دادا کا ایمان پیش کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اہل مکہ میں مقام عبد المطلب کیا تھا؟ یعنی بے شک تھے کافر، بے شک تھے بت پرست، جاتے نہ بتوں کو وسیلہ بناتے۔ آئے مصطفیٰ کے دادا کے پاس کہ آپ دعا کریں گے تو خشک سالی ختم ہوگی، سالی کا خاتمہ ہوگا۔ میں نے جو کوئی تاریخ میں جملہ پڑھا، یہ لکھ کے آیا تھا نقاد بہت سارے آپ کے لیے اس کتاب میں۔ کہتے ہیں کہ پاک نبی کے جد امجد حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے میرا بیٹا ابو طالب، جاؤ میرے پوتے مصطفیٰ کو اٹھا کے لاؤ۔ گہوارے میں مصطفیٰ ہیں، جو میرے پوتے مصطفیٰ کو اٹھا کے لو۔ حضرت ابو طالب کے لائے اور جملے سنیے۔ حضرت عبد المطلب نے کم سنی ہے جناب مصطفیٰ کی، ان کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بلند کر کے کہا میرے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس عبداللہ کے لال کا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں عبداللہ کے لال کا، اس اپنے مخلوق پر رحم فرما اور باران رحمت کا نزول فرما۔ تاریخ کہتی ہے ابھی پاک نبی کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو حضرت عبد المطلب نے نیچے نہیں لایا تھا کہ باران رحمت کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ باران رحمت کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ کوئی مقام مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ایمان عبد المطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور پھر میرے سامنے تاریخ ہے، قریش مکہ فرقہ سالی ہوئی، جناب عبد المطلب دنیا سے اٹھ گئے۔ علم یجد کا یتیما فآوا، قرآن کہتا ہے میرا حبیب کیا تو بے پناہ نہیں ہو گیا تھا؟ میں نے تجھے ابو طالب کی شکل میں پناہ نہیں عطا کی؟ جی ابو طالب کی شکل میں تھا تجھے پناہ دینے والا۔ حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں کس طرح آئے؟ جب حضرت عبد المطلب کا آخری وقت آیا تو آپ نے حضرت اپنی اولاد اور بیٹوں میں سے، یہ دیکھیں انتخاب کا انداز، جناب ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ میں نے اس پوتے کی نگرانی حفاظت کی ہے اپنے دور میں، اب یہ ذمہ داری میں سونپتا ہوں تجھے۔ اور کیا حق ادا کیا ابو طالب نے؟ تاریخ کے سینوں میں جملے ملتے ہیں، کفار کی طرف سے مسلسل یہ خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ ہی شہید نہ کر دیے جائیں۔ تاریخ لکھتی ہے ایک ہی بستر پہ لٹاتے تھے، علی کو بھی اور نبی کو بھی۔ اور تاریخ کے سینوں میں جملے ملتے ہیں، رات کو علی کی جگہ نبی ہوتے تھے، نبی کی جگہ علی ہوتے تھے۔ اور جناب ابو طالب اپنے عمل کے ذریعے بتلانا چاہتے تھے کٹتا ہے تو میرا علی کٹ جائے، اللہ کا نبی بچ جائے۔ یہ عمل ابو طالب ہے، سمجھتے تھے یہ عام ہستی نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ امانت ذات پروردگار کی، اسے کسی پر قربان نہیں کرنا، مخلوق کو اس پہ قربان ہوگا۔ یہ مقام ابو طالب تھا۔ کہا سالی ہوئی، جناب ابو طالب کے دور میں قریش آئے، یہ اجداد ہیں حضرت مصطفیٰ کے، کردار دیکھیں، بت پرست ہیں، غیر مسلم ہیں، آئے جناب ابو طالب کے پاس
کہ حضور آپ کا خدا کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، آپ دعا کریں تو غباران رحمت کا نزول ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے مسکرائے جناب ابو طالب، کہا میں ضرور دعا کروں گا، لیکن اس وقت جناب نبی مکرم اسلام چل پھر سکتے تھے۔ کہا بیٹا آؤ میرے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، اللہ اس مخلوق پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ حضرت ابو طالب نے دعا کی اور حضرت محمد مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کیے، آمین کہی۔ ابھی آمین کی نون محمد مصطفیٰ کی زبان پہ تھی کہ باران رحمت کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے، یہ عظیم خاندان ہے۔ اور راہ توحید اور ایک جملہ کہوں اور یہاں پہ گفتگو کو سمیٹ دوں، اگر دیکھنے ہیں نا تربیت کے انداز اس گھرانے میں دیکھو، جناب ابو طالب کی تربیت کے نمونے عمل کا نام مصطفیٰ ہے۔ اگر دوسرا کردار دیکھنا ہے، ایک ابو طالب کی تربیت کا نمونہ مصطفیٰ نظر آتا ہے، اور جناب مصطفیٰ کی تربیت کے دو نمونے کائنات میں آئے، ایک نمونے کو دنیا علی کہتی ہے، دوسرے نمونے کو دنیا زہرا کہتی ہے۔ یہ تربیت کے انداز ہیں جو پاک نبی کے اجداد نے کر کے دکھائے اور پاک نبی نے کر کے دکھائے۔ یہ حضرت ابو طالب اور حضرت جناب فاطمہ بنت اسد اگر پاک نبی کے تاریخ میں لکھتے ہیں، کثیر العیال تھے جناب ابو طالب، لیکن ماں جناب فاطمہ بنت اسد جب کھانا تیار کرتی تھی، تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کے رکھتے تھے۔ اپنے بیٹے دیکھنے رہتے تھے، کہتی سب سے پہلے آمنہ کا لال کھائے گا، بعد میں میرے علی جعفر تیار کھائیں گے۔ تاریخ کے سینوں میں جملے ملتے ہیں، اور حق بھی ایسا ادا ہوا جب اٹھی فاطمہ بنت اسد اور خبر امیر المومنین نے دی، گریہ کر رہے تھے، پوچھا پاک نبی نے اے علی روتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے اٹھ گئی۔ تو سنیے جملہ، پاک نبی فرماتے تیری ماں نہیں اٹھی، میری ماں دنیا سے اٹھ گئی۔ اور یہ ایک فخر حاصل ہے فاطمہ بنت اسد کو کہ پاک نبی نے اپنی ابا کا جیسے کفن پہنایا۔ یہ فخر حاصل ہے جس کی لحد میں پہلے پاک نبی اترے اور لیٹے، بعد میں فاطمہ بنت اسد کو لٹایا گیا۔ تاریخ کے سینوں میں جملے موجود ہیں۔ اگر جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی تربیت کا اثر مجھے مصطفیٰ کی شکل میں نظر آیا، تو مصطفیٰ و خدیجہ کی تربیت کا اثر علی و بطول کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور ایک عالم نے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا، مکہ کی سرزمین جہالت میں ڈوبی ہوئی سرزمین میں علی جیسا فصیح و بلیغ تربیت کرنا یہ مصطفیٰ کا کام تھا۔ اور کہا اگر قرآن نبی پاک کی نبوت کی نشانی کے طور پہ نازل نہ بھی ہوتا، فقط وجود علی ہی پاک نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ اتنا باعظمت کردار تربیت کیا۔ لیکن ہمیں چاہیے یہ کہ پاک نبی کی سیرت اور فضیلتوں کو دیکھ کر اپنے زندگیوں کے رخ کو موڑیں اور اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پاک نبی نے آل سے محبت کا کیا درس دیا، پاک نبی نے اصحاب سے محبت کا درس کیا دیا، پاک نبی نے ہمسایوں کے حقوق کا کیا درس دیا، پاک نبی نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ، توجہ ہے میری طرف آپ کی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا درس کیا دیا۔ ان تمام عظمتوں کو سمیٹتے ہوئے، ان تعلیمات پہ توجہ دیتے ہوئے پاک نبی دنیا سے اٹھ کے یہ کہتے اٹھ گئے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ پاک نبی اپنے امتی کو کسی دور میں بھی علم سے جدا ہوتا نہیں دیکھتے، ہر مرحلے میں علم سے سرکار ہو، جس سن و سال میں ہو علم حاصل کرتے نظر ہو۔ کیوں؟ پاک نبی سے بڑھ کر علم کسی کے پاس تھا؟ پریشان ہو گئے؟ نہیں، پاک نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں۔ وہ خدا جو پاک نبی کو
بندگی اور عبادت مقصد تخلیق کائنات ہے یا نہیں؟ مقصد تخلیق کائنات، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، اس کی بھی حد ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو میرا حبیب ذرا آرام کر لیا کر، لیکن جب منزل علم آئی، وہی خدا ہے، وہی حبیب کبریا ہے، کیا جملہ کہتا ہے، قل رب زدنی علما، کیا کہتا ہے، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، علم سے سروکار رکھو۔ پہلا انسان کی روحانی پرواز کے پہلے پر کا نام علم ہے۔ تیرا میرا صادق امام فرماتا ہے علم اور عمل کا باہمی ربط اور تعلق کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں العلم امام العمل، میرے آقا فرماتے ہیں عمل کے امام کا نام علم ہے، لہذا وہ علم قابل قبول نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور وہ عمل بھی قابل قبول نہیں جس کی امامت علم نہ کر رہا ہو۔ اس لیے صادق امام فرماتا ہے العلم رأس الخیر کلے والجہل رأس الشر کلے، فرمایا تمام نیکیوں کی جڑ علم ہے اور تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ اے عاشقان مصطفیٰ، آپ کی ہر ایک کی حسرت نہیں ہے آپ کے گھر میں نیکیوں کا بسیرا ہو، ہے یا نہیں؟ ہر ایک کی حسرت ہے نیکیوں کا بسیرا ہو، کیا ہر ایک کی یہ حسرت نہیں برائیوں کا قلع قمع ہو گھر سے؟ تو آؤ نا، یہ حسرت دل میں رکھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ نسخہ لو امام صادق کے معصوم بیٹے صادق آل محمد سے۔ وہ فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے تیرے گھر میں نیکیوں کا بصیرہ ہو تو اپنے گھر میں علم کو بسا، اور اگر چاہتا ہے تیرے گھر سے برائیوں کا خاتمہ ہو تو جہالت کا قلع قمع کر۔ یہ نسخہ ہے آل محمد اور محمد کی ذات سے ہمارے لیے، علم دوست بنو، علم سے سروکار رکھو، اور فقط علم کی اصطلاحات رٹ کے یہ نہ سمجھو ہم نے بڑا فریضہ ادا کیا، پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں نے ان مقدس ایام کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ اپنے قلب کو نبی و آل نبی کی تعلیمات سے منور کر سکے۔ جہتی اسلام افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے ذات نبی مرکز یک جہتی اسلام افلاک سے اونچا شہ لالاک